عبادت کی حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ محض خدا کو خوش کرنے کے لیے ہے یا خدا کی ذات کی تفہیم کے نتیجے سے پیدا ہونے والا ایکسپریشن؟ اور کیا یہ ہمیں صرف ڈسپلن سکھانے کے لیے کی گئی ہے؟ یہ اپنے بندہ ہونے کا اعتراف ہے. چیزوں کو ہمیشہ اپنے حوالے سے دیکھنا چاہیے. میں جب اپنے آپ کو دیکھتا ہوں اور ہم میں سے ہر شخص جب اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو اسے ایک طرف یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے کیا کچھ دے دیا گیا ہے. زندگی، ابدیت کی بشارت، زندگی کی بے مثال نعمتیں، شعور، احساس اور معلوم نہیں کیا کچھ. جانوروں کے مقابلے میں جمالیاتی احساس، اخلاقی احساس، ایک عقلی وجود، اتنی بڑی نعمت پر انسان شکر کے جذبات سے بھر جاتا ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی محسوس کرتا ہے کہ میں بڑا عاجز ہوں. معمولی سی بیماری، معمولی سی تکلیف مجھے بالکل درماندہ کر دیتی ہے، بے بس کر دیتی ہے. تو شکر گزاری کا احساس اور اپنی عاجزی کا احساس یہ اصل میں بندگی کا احساس پیدا کرتا ہے کہ میں کسی خالق کی مخلوق ہوں، میں کسی کا بندہ ہوں، اور جب میں کسی کا بندہ ہوں تو مجھے اس کا اعتراف کرنا چاہیے. عبادت اس اعتراف کا نام ہے. یعنی میں کیا کرتا ہوں؟ میں اپنے پروردگار کے سامنے اس کی عظمت کا احساس اپنے اندر دیکھ کر جھک جاتا ہوں. میں اس کی یاد دہانی کے لیے بار بار اپنا سر، اپنی پیشانی گویا اس کے پاؤں میں رکھ دیتا ہوں. تو عبادت یہی ہے، اپنی بندگی کا اعتراف ہے. یعنی یہ نہ خدا پر کوئی احسان ہے، نہ خدا اس کا محتاج ہے. میں اپنی بندگی کا اعتراف کرتا ہوں، میں اپنی عاجزی کا اعتراف کرتا ہوں، میں اپنی شکر گزاری کے جذبے کا اظہار کرتا ہوں. اور تمام عبادات کا اللہ تعالیٰ نے مقصد بھی بیان کیا ہے. مثال کے طور پر قرآن مجید نے نماز کے بارے میں یہ کہا ہے کہ اقم الصلاۃ لذکری. یہ نماز اس لیے تم پر لازم کر دی گئی ہے کہ تم بھول جاتے ہو خدا کو، یہ بھول جاتے ہو کہ میرا ایک خالق ہے. یہ 5 وقت تمہیں یاد دلاتی رہتی ہے، یعنی یاد دہانی کے لیے. یہ ڈسپلن قائم کرنے کے لیے سیاسی لیڈر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیش نظر تزکیہ ہے. دین کا مقصد یہ ہے. وہ آپ کو ڈسپلن سکھانے نہیں آیا، پاکیزہ بنانے آیا ہے. یہ پاکیزگی ہے کہ جس کی یاد دہانی خدا کی یاد دہانی سے ہوتی ہے. نماز خدا کو یاد کراتی ہے، روزہ اس کی اطاعت پر آمادہ کرتا ہے، یعنی انسان کو مجسم اطاعت بنا دیتا ہے، اس لیے کہ مجھے خدا کا حکم زندگی میں ماننا ہے. اسی طریقے سے حج، عمرہ، یہ خدا کی نظر کر دینے کی تمثیلیں ہیں. یعنی میں نے اپنے آپ کو شیطان کے خلاف جنگ کے لیے پیش کر دیا، اپنے رب کے سامنے پیش کر دیا. تو تمام عبادات اپنا خود مقصد بھی بیان کرتی ہیں اور وہ مقصد قرآن بیان کر دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کا سمبولک ایکسپریشن ہوتی ہیں، علامتی اظہار ہے. ہم مصافحہ کرتے ہیں، ہم معانقہ کرتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں اپنے کسی دوست کے ساتھ. ہم اپنے ماں یا باپ کا ہاتھ چوم لیتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں. 2 گز کا کپڑا پکڑ کے اس کو جھنڈا بنا لیتے ہیں، اپنے وطن کے ساتھ محبت کی علامت بنا لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سامنے موجود نہیں ہے، اس لیے ان کے ساتھ بھی ہمیں اپنے تعلق کا اظہار کرنا ہے. وہ تعلق کیا ہے؟ عبد اور معبود کا تعلق. وہ ہمارا مالک اور خالق ہے، ہم اس کے بندے ہیں. ہمیں اپنی عاجزی کے ساتھ اس سے اپنے تعلق کو یاد رکھنا ہے. اس کے لیے یہ چند عبادات ہیں تاکہ ہم اپنے پروردگار کے تعلق کو ہمیشہ یاد رکھیں. وہ ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ایک دن اس کے سامنے پیش ہونا ہے. یہ بات یاد رہنی چاہیے. عبادات اس کی یاد دہانی کراتی ہیں.